سرکار موجود ہیں، حضور کو سلام کیا تو دیکھا گود کے اندر ایک بزرگ سفید ریش والے بزرگ لیٹے ہوئے تھے سرکار علیہ السلام کی گود میں. حیران رہ گئے، یار یہ کون سی ہستی جس کو سرکار نے اپنے گود میں بٹھایا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی ہستی ہے، یہ کیا ہے، یہ کون بزرگ ہیں؟ اللہ اکبر. میرے سرکار خواب میں فرماتے ہیں ارے او نعمان، تو نہیں جانتا یہ تیرا امام ہے، بلکہ حنفیوں کا امام ہے، امام ابو حنیفہ ہے. بس میری آنکھ کھل گئی، مجھے پتہ مل گیا کہ مجھے ایڈریس مل گیا کہ اب مجھے حنفی بننا ہے. وہ حنفی بنے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے پیسے والے دولت مند تاجر تھے. آپ اماموں میں سب سے دولت مند آپ تھے. آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، بزنس کپڑوں کا تھا، اور الحمدللہ ایک سے ایک نیا جوڑا پہنتے تھے. آپ کی کوالٹی ایک سے خوشبو لگاتے تھے. اللہ آپ بولے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دیے سے ہی پہنتا ہوں نا، اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کرتا ہوں. تو وہ ایک دن ایسا ہوا مال آیا تھانوں کا، کپڑوں کا. اس تھان میں ایک بینڈیج ڈیمیج کر کا تھان آ گیا، ڈیمیج والا تھان. آپ نے جب چیک کر رہے تھے اس نے کہا یہ ڈیمیج کا تھان آ گیا، اور آپ کو اس وقت جانا تھا بہت ایمرجنسی جلدی. تو آپ نے نوکروں سے کہا کہ تھانوں میں جب بیچو، جب یہ تھان بیچنے لگو نا، دیکھو تقویٰ آج ہم بزنس کرتے ہیں، سوچیں آپ پہلا مت کرو کوئی چیز، ابے یار نکال دے اس کو کہیں سے جوڑ کے ٹیپ لگا کے یہ لگا جوڑ دے، اللہ دیکھ رہا تیرا حرام کام ہو گیا. یہ پاگل، تو شراب پیتا وہ بھی حرام تھا، تو زنا کرتا وہ بھی حرام تھا، تو نے یہ کام کیا وہ بھی حرام ہے. دھوکہ دے دیا کسی بھائی کو، مسلمان کو یا مخلوق کو، جس نے وہ ٹیپ لگا کے چڑھا دیا، والا چلنے دینا، پہل دینا، ملیا کام بن جائے گا، پیسے مل جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا عام طور پہ. ہمارے اللہ معاف کرے، سب کے لیے نہیں، جو سمجھتے ہیں ہر کام میں بھی ایسا نہیں، ہر کام میں ایسا ہی، یار مر گئی مرغی مر گیا بکرا چلنا یار ڈال دینا، استغفر اللہ. ایسا نہیں، ایسا کبھی نہیں کرنا. کبھی ایک ذرا سا فائدے کے لیے پوری زندگی حرام لے لو تم اپنے رزق کے اندر. تو کیا فرمایا اس کو کہ بھائی دیکھ یہ تھان لینے کوئی آئے نا تو اس کو سستا دینا، اس کو بتا دینا بھائی یہ ڈیمیج ہے، دیکھ لے کیا دام لے گا، تو کچھ کم کر کے دینا. ایسا نہیں کہ زیادہ ہائی والا ریٹ نہیں جو یہ سب کے ہیں. اتفاق سے وہ چلے گئے، شام کو آئے، اپنا کام کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تو پورے تھانوں کے تھانے بک گئے. اس نے کہا ارے کہاں گئے تھان؟ بولے حضرت وہ ایک گاہک آیا تھا، اس نے کہا یہ سب دے دو، تو ہم نے سب دے دیے. تو اس نے کہا تم نے وہ بینڈیج اور گندا جو تھا ڈیمیج والا اس کو نکالا، اس کو بتایا؟ او حضرت ہم تو بھول گئے، ہم تو جب جذبات میں آ گئے سب آ گیا تو ہم نے بھول چک میں سبھی دے دیے، وہ ہم نے بتایا نہیں. دیکھیں تقویٰ، اللہ یہ امام نے ہمارے امام سے سیکھے ہم. امام نے فرمایا ہاں جو بھی کماؤ نا سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا. مجھے نہیں چاہیے، میرے گھر میں یہ نہیں لے جاؤں گا پتہ نہیں کون سا تھان کون سی وجہ سے کس کی وجہ سے چاہ گیا. تو ایک تھان ہے، وہ ہزاروں تھان جو بیچے ہوں یا 100 تھان بیچے ہوں، سب کے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، نہیں لیے. ایک بندہ آیا، سنو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارا امام ہے نا، تو چل بھی رہا ہے نا، ماں تو ذکر تو نہیں کر سکے ان کا تفصیل سے. ایک بندہ آیا، کہنے لگا امام میری بکری کھو گئی ہے، کیا کروں؟ تو بولا ڈھونڈ، کیا ڈھونڈ؟ کئی عرصے تک 2-4 دن 5 دن ڈھونڈتا رہا، پھر آیا امام بکری نہیں مل رہی. تو امام نے تو جواب دینا تھا نا. امام نے پوچھا تیری بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ عام طور پہ بکریوں کی عمر، انہوں نے کہا 1-1.5-2 سال، جو بھی بتایا ہوگا، 2 سال 3 سال 1 سال 2 سال. بولے 1 سال 2 سال تک کی زندگی ہوتی ہے ان کی. تو امام نے اس 2 سال زندگی میں بکری کا گوشت نہیں کھایا. وجہ کہ کہیں کسی نے چوری یعنی گم ہوئی بکری تھی نا، کر کے ذبح کر کے رکھ دی ہو، کیا پتہ میرے ہی منہ میں آ جائے. دیکھو یہ تقویٰ. اب تقویٰ کیسا ہے؟ یہ تو متشابہات میں بھی نہیں آتا، ہم تو تصور میں بھی نہیں لا سکتے اس شکاگو میں بیٹھ کے کہ کوئی ایسی بات سوچیں کہ کاش ہم تحقیق کر لیں کہ بندہ کون مرغی صحیح کاٹ رہا ہے کہ کون بکرا صحیح کاٹ رہا ہے، واقعی ذبیح اللہ صحیح معنی میں کر رہا ہے، یا وہ کام چلا رہا ہے 2 کو تو ایسے کر رہا ہے 4 کو ایسا کر رہا. بھلے وہ تو اپنی جہنم کما رہا ہے، تمہیں تو بتایا گیا نا تم کو تحقیق کرنی ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، بس انشاءاللہ آنے والے جمعے میں تو دوبارہ یہ خطاب ہوگا، اس میں صفاتیں بیان ہوں گی، کس طرح آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، بلکہ سورہ بقرہ کی تفسیر ہی کریں گے اس میں، تو اس میں بتایا گیا کہ کس طرح متقی اور جتنے لوگ ہیں اللہ کے کرم سے کس طرح سے تم تقویٰ حاصل کر سکتے ہو، کیا عمل کر کے. لیکن 3 جو موٹے موٹے عمل ہیں نا، وہ آخری میں 2 منٹ کے اندر آپ سنیں نا، 3 عمل بیان کیے گئے ہیں، وہ سنیں غور سے. مفسروں نے 3 عمل لکھے. پہلا عمل جس کو چاہیے کہ اللہ تقویٰ حاصل کرنا ہو، تقویٰ کا حصول جس کو چاہیے سچا مومن بن کے کہ یار مجھے تقویٰ کی طرف بڑھنا ہے، تو وہ روزے نوافل کے رکھنا شروع کر دے. نوافل کے روزے کثرت سے رکھنا شروع کر دے. جو بھی ٹائم ملتا ہو اس کو رکھتا رہے گا تو پھر وہ جاب میں بھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ عادی ہو جائے گا. کتنے لوگ میں نے دیکھے الحمدللہ، کتنے لوگ یہی اپنے اسٹوڈنٹ میں نے، لڑکے ینگ، واہ ہمیں کہتا تھا بلا حضرت میں نے پورے رجب کے روزے رکھے.
میں نے شعبان کے روزے رکھ لیے، رجب کے رکھیے ماشاءاللہ، اور جاب پہ بھی جاتا ہوں، اور اب تو ایسا ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تو اب رمضان کے روزے تو میرے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو یہ روزے رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں نا رمضان میں ایک بچہ ہے، تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے نا، جو اللہ نے حکم دیا نہ کر تم اس کام سے بچ جاؤ، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو بچہ بھی بچ رہا ہے نا، بچے کو لے جاؤ، ابے کھا لے مٹھائی، کون دیکھ رہا ہے؟ تیرا ابو تو ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، کھا پی، کبھی نہیں کھائے گا وہ بچہ بھی، میرا روزہ ہے بھائی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے بڑوں کا تو پھر دیگر معاملہ ہے، تو ہم کتنا تقوی ہوتا ہے رمضان میں روزہ رکھنے سے، اندازہ کیجیے آپ۔ تو کیا صرف ایک مہینے کے لیے تقوی اللہ نے بیان کیا؟ اللہ نے کہا جب تو ایک مہینے کر سکتا ہے تو کل تیری پکڑ کروں گا حشر میں۔ جب تو ایک مہینے ہر چیز بچ جاتا ہے، مسجد میں سب سے پہلے آ کے پہلی سب پہ قبضہ کرتا ہے، اور تراویح میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا کوئی نماز ہی نہیں، وہ بھری رہتی ہے مسجد، اور پھر دوسرے دن جو عید کا دن ہوتا ہے مولانا صاحب اکیلا ڈھونڈ رہا ہے، آؤ نمازی ہو یار، پیچھے تو کوئی آؤ، کل تو بڑا رش تھا۔ ایک بڑے صاحب تھے ہمارے، بڑے بزرگ تھے، تو ہمیشہ آتے تھے، تو بیچارے دیر سے آتے تھے، وہ جمعے میں نہیں آتے، ویسے روز آتے ہیں، تو وہ بڑے صاحب ہیں، بزرگ ہیں 70 80 90 برس کے، تو وہ روز آتے ہیں ماشاءاللہ، پابند، رش ہوتا ہے تو کبھی پیچھے کھڑے ہونا۔ تو ایک دن مجھے ہمیں کہہ رہے ہیں حضرت عید کے دن، عید کی رات کو عشاء کو کہہ رہے ہیں مجھے، حضرت کیا چھٹی ہے کیا عشاء کی نماز کی؟ تو میں نے کیا ہوا؟ بولے یار کل تو وہاں تک رش ہوتا تھا 4، اور عید کے دن آج آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ بد نصیبی ہے نا، تو اللہ نہیں پوچھے گا کیوں رمضان میں، کیوں رمضان کی عشق پہ چلے کہ تم آؤ، وائے بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 12 مہینہ ایسے ہی رہو جیسے رمضان میں رہتے تھے۔ اب دوسری چیز بتائی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو گے نا، سچے کے ساتھ، تو وہ تمہیں اچھی تربیت کرے گا، وہ تربیت کرے گا، اچھی تربیت کرے گا، سچوں کے ساتھ رہو گے، اچھی تمہیں، جیسے میں نے کتاب کا بھی نام دیا، تو وہ تو کشف المحجوب کیا کتاب ہے، لیکن اگر آپ نے اچھے صحبت رکھی ہے، صحبت اچھی پچھلی دفعہ بھی کر چکے ہم، تو آپ کا اعمال اور سارے معاملات کے لیے وہ آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ تیسری چیز فرمائی، دعا کرتے رہا کرو، حصول ہے تو آپ کو اللہ سے دعا کرتے رہو، یا اللہ مجھے تقوی حاصل ہو جائے، اے اللہ مجھے تقوی حاصل ہو جائے۔ اور دعا سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے کہ یا سمیع الدعا، سب کہہ دو نا یار، یا سمیع الدعا، 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 اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا، یا سمیع الدعا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔ سرکار موجود ہیں، حضور کو سلام کیا تو دیکھا گود کے اندر ایک بزرگ سفید ریش والے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، سرکار علیہ السلام کی گود میں۔